جہاں بھی وہ جاتا ہے یہ لے پکڑ لے وہاں پہ دوبارہ. اپنا اثر دکھاتا ہے. آپ جہاں بھی جاؤ، جہاں پہ بھی آپ قدم رکھو گے، یہ ایسا ہے کہ آپ روشنی ہو. اگر اندھیرا ہے وہاں پہ، پھر تمہارا سب کو پتہ ہی ہے چیزوں کا کہ اگر رات کو اب آپ آتے ہو اس کمرے میں، نظر کچھ نہیں آتا، بٹن دبایا جاتا ہے، ایک دم روشنی، سب نظر آنا شروع ہے. مسیح جو ہے وہ اس روشنی کی طرح ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ وہاں پہ اجالا ہو. آپ اللہ بھی نظر آنے چاہیے، آپ اللہ بھی نظر آنے چاہیے، آپ خاص نظر آنے چاہیے. لوگ بولیں آپ میں کوئی اسپیشل چیز ہے، آپ کسی کوئی الگ قسم کے ہو بھائی، آپ کسی الگ قسم کے ہو بہن. آپ کو لوگ کو بچے، آپ الگ قسم کے بچے ہو. آپ کو دوسرے بچے بولے ہو، آپ کو کوئی آپ کا بیہیویئر جو ہے، آپ جس طرح کے بچے ہو ویسے بچے تو ہمارے ہیں ہی نہیں. آپ تو بہت ہی زیادہ اچھے بچے ہو جو لوگوں سے پیار کرتے ہیں. آپ ایسے ینگسٹر ہو کہ آپ مختلف ہو بالکل، ویسا ہمیں خدا کہتا ہے کہ بننے کی ضرورت ہے. تین چیزوں اب تین چار چیزیں بن جاتی ہیں. فرسٹ جو ہے پرائورٹی جو ہے، اہمیت ہے، سب سے پہلے خدا کو دینی ہے، خدا کو دینی ہے. اس کے بعد خدا کی کلام کو اپنے اندر رکھنا ہے، اس کی پرستش کو 24 گھنٹے اپنے اندر رکھنا ہے، اپنے لائف اسٹائل میں رکھنا ہے. اس کے پاک روح کو اپنے اندر رکھنا ہے کہ اس کا پاک روح ہمارے اندر 24 گھنٹے کام کرے، نہ کہ صرف چرچ میں کام کرے. خدا زندگی کو بدلتا ہے، خدا اپنے کام کرتا ہے، اپنے نام کو چلا دیتا ہے. دیکھو یہ عورت کو جو معجزہ ملا تھا، بہت بڑا معجزہ ملا تھا. پہلا تو معجزہ، دو معجزے اس کی زندگی میں تھے شنامی عورت کا. پہلا تو یہ تھا اس کی اولاد جو تھی وہ مرد خدا نے جب اس کو بلیسنگ دی کہ اس کی اولاد ہوگی. دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جب وہ مر گیا تھا اور جب مرد خدا کے پاس گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ زندہ ہو. وہ زندہ اس لیے ہوا کہ اس نے جو ایک چار چیزیں جو تھیں اس نے وائٹ کی تھی. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان ڈاما ڈول کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا دھیان خدا کے اوپر تھا، اس کا ایمان پورا خدا کی طرف سے. اس کو پتا تھا کہ بچہ مر گیا، وہ جانتی تھی کہ اس کے بچہ ابھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو پتا تھا کہ جو وہ کام کر رہی ہے، جو اس نے اہمیت دی ہے جس کو، اس میں وہ طاقت ہے کہ وہ اس کے لیے وہ جو بڑے بڑا بچہ اس کو زندہ کر، کیونکہ اس نے اپنا لائف اسٹائل ایسا بنایا، اپنی زندگی کو ایسا بنا دیا تھا. خدا کے کلام کو اہمیت دی تھی، اس کی پرستش کو اہمیت دی تھی، اس کے پاک روح کو اہمیت دی تھی اپنے اندر. اور کوئی ایک بات کی ہم اس پہ نہیں پڑھتے کہ جو اس میں نیگیٹو ویلیو ہو اس کے اندر، اور وہی چیز اس کو وہ معجزہ پانے کے لیے لے کے جاتی ہے، اس کو معجزہ ملتا ہے. آج ہمارے لیے بھی یہی کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی نیگیٹو بہت زیادہ دنیا میں ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں نیگیٹو، ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ اپنا دھیان کو یسوع مسیح کے اوپر رکھیں. پطرس کی بات کرتے ہیں. پطرس جو تھا، ہم جانتے جب یسوع مسیح نے اس کو پانی میں بلایا کہ پطرس آ جا میرے پاس، جب یسوع مسیح پانی میں تھے اور وہ بوٹ پہ تھے، اس کو بولا بوٹ میرے پاس آ جا. پطرس کے جو سرکمسٹینسز تھے، جو اس کے حالات تھے، وہ جانتا تھا کہ کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ پانی میں رکھے گا پاؤں تو گھس کر لے گیا. لیکن ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں یسوع مسیح کی طرف لگی تھی، اور جب یسوع نے اس کو بلایا تو اس نے اپنے قدم کو رکھا بغیر سوچے ہوئے کہ کیا ہوگا، بغیر سوچے ہوئے کہ میں مر جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا. اس نے اپنا پاؤں رکھا اور چل کر گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے پرواہ کرنا شروع کر دی دنیا کی، ہم لوگوں کی پرواہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے حالات کی پرواہ بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ کیا سوچے گی، وہ کیا سوچے گا، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، میری ساس کیا سوچتی ہے، میری بہو کیا سوچتی ہے، میرے بچے کیا سوچتے ہیں، میری ماں کیا سوچتی ہے، میرے بھائی کیا سوچتے ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. آخری وقتوں میں جب ہم یسوع مسیح کے پاس جائیں گے، جب کھڑے ہوں گے وہاں پہ، جب اپنا حساب دیں گے، کیا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کھڑے گے، بچے کھڑے گے، بچوں کے ماں باپ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سب کو اپنا حساب جو ہے مدد کرنا ہے. اپنی زندگیوں کو خدا کی طرف لگاؤ، اور خدا نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے، جو کچھ بھی آپ سے وعدے خدا نے کیے ہیں، وہ ان کو سب کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے.
وہ سب وعدے پورے کرے گا، کیونکہ وہ سچا خدا ہے، وہ انسان نہیں، وہ ولیم نہیں ہے کہ آپ کو بولے گا میں آپ کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور کل کو نہیں کرے گا. زیادہ تر انسان ایسے ہی کرتے ہیں. وہ خدا ہے، زندہ خدا ہے، وہ آپ سے مانا جو آپ سے کیا ہے اس نے برکت کا، آپ کی زندگی کو بدلنے کا، وہ آپ کی زندگی کو بدلے گا، وہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گا. اگر آپ کی اولاد نہیں تو آپ کو اولاد دے گا. اگر آپ کی زندگی میں بیماری ہے وہ بیماری کو نکالے گا. اگر آپ کی زندگی میں پستی ہے، کوئی پیسے کی کمی ہے تو وہ بھی دے گا. وہ زندہ خدا ہے، بادشاہ کا بادشاہ ہے، یہوہ یری ہے، وہ ہر چیز آپ کو دینے کی طاقت رکھتا ہے. اس کے وعدوں کو پکڑ کے رکھیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں آپ کو ان چیزوں کو لینا بہت ضروری ہے. وعدے کے ساتھ کنڈیشن ہمیشہ ہوتی ہے. وعدے کے ساتھ ایک کنڈیشن لازمی ہوتی ہے کہ آپ ایسا میں تم کو دوں گا لیکن تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، صرف یہ شیطان ہمارے دماغ پر ڈالتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے، آج ایسا کریں کل ویسا کریں گے. آپ اس چیز کا فیصلہ کرنے والا کون ہوتے ہیں؟ آپ کو جو خدا اس نے بنایا وہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ اس کے پاس آؤ تو آپ کو وہ سب دے گا، تو بھائی دے گا. خدا نے جو وعدہ کیا تو اس کے اوپر بھروسہ رکھیے، اس کے اوپر اپنی آنکھیں لگائیے. اور میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی آپ انتظار کر رہے ہو اپنی برکت کا، ہر بندہ یہاں پہ اپنی برکت کا انتظار کر رہا ہے. ہر بندہ اپنے سرکمسٹانسز کو چینج، حالات کو چینج کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں پریشان ہے. اس کے وعدوں کو پکڑ کر رکھے، اس کو کلیم کرنے کے یسوع تیرا وعدہ ہے، میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں، میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں. میں نے اس جسم کو تیرا مقدس بنایا ہے، میں نے اس جسم کو، اس کے جسم کے اندر تیرے کلام کو ڈال دیا ہے، میں نے اس جسم کے اندر تیرے پرستش کو رکھ دیا ہے، میں نے اس جسم کے اندر تیری پاکوں کو رکھ دیا ہے. تو دیکھو آٹومیٹک یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر سمجھ شروع ہو جائے گی. دیکھو ایک اور بات بھی آپ کو بتانا، جلدی ختم کرنے والے ایک بات جلدی اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو شفا ہے یا کسی کو برکت دینے کی بات ہے، وہ صرف پادری کا کام نہیں یا خدا کا کلام سنانا جو ہے وہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے، ہم سب اس کے لوگ ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی پی ایچ ڈی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یا آپ کو ضروری بات ہے کہ آپ آدمی ہو یا آپ بہت زیادہ بڑے ہو جو تب آپ کام کر سکتے ہو. آپ بچے بھی ہو کے خدا کا کام کر سکتے ہیں. آپ کو صرف اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو ڈالنا ہے جو خدا بولتے ہیں. آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر ڈالو، خدا کی پرستش کو ہمیشہ کرو، خدا کی پاکروح کو اپنے اندر رکھو، تو آپ سب استعمال ہو سکتی ہو. کیونکہ جو شفا دینے والا ہے وہ یہ ہاتھ نہیں ہے. یہ ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ایک ہاتھ کیا ہے؟ خالی ہے. ہمارے ہاتھ خالی ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. دینے والا جو ہے یسوع مسیح، وہ آپ کو دے گا. یسوع کے نام کو لو، جہاں بھی جاتے ہو وہاں پہ یسوع کے نام، جہاں بھی اگر کوئی بیمار دیکھتے ہو وہاں پہ یسوع کے نام سے اس کے ساتھ دعا کیجیے. اس نے آپ کو اختیار پہلے ہی دے دیا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کے بچے پر بچ جاؤ، اس کو استعمال کریں. ہم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تھوڑے سے دیر ہم بیوقوف بھی بن جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود ہی غریب سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی پنجابی کہتے مادر سمجھنے سے اپنے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہو، بس اس کو استعمال کرنا ہے. اگر ہم بولتے ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں تو بھائی صرف بولو نہیں، اس کے ساتھ بہیو بھی کرنا ہے. اور بیٹے بیٹیاں تو ہمارا حق ہے، آپ کا کام ہے کام کرنا. دیکھو اگر یہ بچی بیمار، اور مثال کے طور پہ یہ بچی بیمار ہے یا سارا جو ہے میرے پاس آتی ہے بولتی ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، میں لیے دعا کروں، میں خدا کا خادم دعا کر رہا ہوں، اس کے لیے دعا کروں گا یسوع کا نام سے ٹھیک ہو جائے. میں نے اپنا کام کر کے جو خدا نے مجھے دیا ہے، باقی وہ اپنا کام کرے گا. شفا جو ہے اسپرچولی طور پہ خدا دے، جب آپ بولتے ہو نکل جائے. بہت ساری باتیں جو کر سکتا ہے بندہ، بہت ساری چیزیں جو سیکھ سکتا ہے ساتھ میں، لیکن وقت جو ہے وہ بھاگتا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ اگر آپ یہ تین چیزوں کو یاد رکھو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دو اس کو، تو آپ دیکھو گے کہ آٹومیٹک آپ کی زندگی بدل جائے گی. آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں کام ہونا شروع ہو جائے گا. جو صدیوں سے کام نہیں ہوئے وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگیوں میں نکھار آ جائے گا. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کریں. آپ بڑوں کو نیکسٹ ٹائم جب یہاں پہ آؤں تو میں دیکھوں کہ سارے لوگ ایونجلسٹ بن چکے ہیں، سارے لوگ پادری بن چکے ہیں، سارے خادم بن چکے ہیں، سارے لوگ خدا میں مضبوط ہو چکے ہیں، سب لوگ برکت پا چکے ہیں.
जोश के साथ खुदा की प्रस्तिश करें, अपने अंदर खुदा के कलाम को आपने डाल दिया है, आपका जिस्म जो है उसका मक़दस बन गया है और यीशु का जलाल इस पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। एक और मैं बात आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा दलेर लोग हो यहाँ पे जो लोग हो, आप काफ़ी लोग ये सोचते हो कि इंग्लैंड जैसी जगह जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है, लोग वहाँ पे बहुत खुलेआम काम कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वसीह लोग हैं। मैं आपके इल्म के लिए बोलता हूँ कि आप कराची में चर्चेज ज़्यादा हैं वहाँ लंदन से, कराची में ज़्यादा गिरजे हैं वहाँ लंदन से, और वहाँ पे चर्चों सिर्फ बूढ़े लोग आते हैं वहाँ पे, मेरी तरह के बूढ़े नहीं, मतलब मुझसे ज़्यादा मतलब बिल्कुल 60-70 वाले भाई क्रिस्टोफर को बहुत ध्यान रखिए, लेकिन से भी बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, सिर्फ वही 5-6 लोग वहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, और बहुत सारे चर्च है वहाँ पे 20-30-40-50 जो भी लोग आते हैं, आप ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और मैंने एक और बात भी देखी है, यहाँ पे मैंने गाड़ियों में देखा है कि वहाँ पे जैसे बाइक की गाड़ी में लिखा है कि खुदा के कलाम की आयतें लिखी हुई है। वहाँ पे जो गोरे लोग हैं जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, वो लिखने से डरते हैं। मैंने अपनी वैन के पीछे जाकर मैं काम करता हूँ, तो मैंने कहा जीसस लव्स यू, मैं वहाँ पे जाता हूँ, लोग आके वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ओ बहुत दलेरी की बात है, गोरे आके बोलते हैं कि तुमने ये लिखे, ओ भाई क्रिश्चियन कंट्री है वहाँ पे ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे आप मुस्लिम कंट्री में रहते हो और आप पीछे लिखते हो जीसस लव्स यू, इस तरह की वर्सेस मैंने देखी है, तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला है इस चीज़ से। आप के ईमान के हिसाब से आप बहुत स्ट्रॉन्ग और खुदा से प्यार करते हो, सिर्फ समझ लो अपनी जो अहमियत को ना वो समझ लो कि आप कौन हो, बस इतनी पहचान सीख लो कि आप कौन हो मसीह में। आप तो मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बदलाव आप लेके आ सकते हो, ये सिटी को इस कंट्री को अपसेट डाउन कर सकते हो। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस अपनी अहमियत को जानो, अपनी शनाख्त को पहचानो, आप कौन हो। खुदा आपको बरकत दे।